السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. سر، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آج بلوچستان نیشنل ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا تمام ذمہ دار انہوں نے انڈیا کو اور ایک طرح سے افغانستان کو ٹھہرایا. ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چاروں صوبوں کو ہم ان کا حق دیں گے اور ماضی کی غلطیوں کو سدھاریں گے. ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ کون سی ماضی کی غلطیوں کو وہ ریفر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک معروف کراچی کے صحافی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد میں یہ باز گشت ہو رہی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی تیاری ہو رہی ہے. چلے مارشل لاء کی تو آپشن اتنی آسانی سے ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ آپشن تو ہم نہیں لے سکتے، لیکن ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ سکتا ہے کیونکہ جو موجودہ نظام ہے وفاقی حکومت خاص طور پہ وہ ایک اکنامک اسٹیبلٹی لانے میں ناکام رہی. ایل گورننس ہے، گورننس کے بہت سارے مسائل ہیں، ایک بیانیہ بنانے میں وہ فیل رہی ہے. اور کراچی اور پنجاب کے جو جتنے صنعت کار ہیں وہ بھی وفاقی حکومت سے ناراض ہیں اور اس کو معاشی بدحالی کا پورا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے پیچھے بات بھی کر رہے ہیں، ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ واقعی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ سکتا ہے اور جو یہ وفاقی حکومت ہے یہ جانے والی ہے، اور شہباز شریف صاحب کوشش تو کر رہے ہیں اپنی طرف سے لیکن ان کو زیادہ دیر تک رہنے نہیں دیا جائے گا ایوان میں؟ دیکھیں، یہ ٹیکنوکریٹ کا شوشہ آ جاتا ہے کئی دفعہ پالیٹکس میں، اور کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن جائے گی، کیونکہ جو دیکھیں جب بھی پیچیدگی بڑھتی ہے نا، جیسے اس وقت گلف میں جو جنگ ہے وہاں پہ حالات زیادہ ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں. سعودی عرب ایران جھگڑا بھی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں زیادہ شدت، اور پھر پاکستان کو ایک سائیڈ بھی لینی پڑ سکتی. اس کا سارا جو افیکٹ آئے گا نا وہ آپ کے اوپر سب سے بڑا انرجی کا آپ کا جو ایک شعبہ ہے اس پہ آئے گا، اور اس کے نتیجے میں ساری آپ کی انرجی، آپ کی جو معیشت ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. اور معیشت ہی بنیادی طور پہ وجہ بنتی ہے، جنگوں کی بھی معیشتی وجہ بنتی ہے، حکومتوں کی تبدیلی کی بھی. تو جب بھی ایسی نازک صورتحال پیدا ہوتی ہے نا تو پھر فوراً پاکستان کے جو صنعتی جیونٹس ہیں، جو بڑے بڑے صنعتی اداروں کے سربراہ ہیں جن کی رسائی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ تک، وہ پھر بات چیت دوبارہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سے تو چیزیں سنبھل نہیں رہیں، چیزیں تو اور ڈیٹیوریٹ ہو جائیں گی. تو اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ زیادہ بگاڑ پیدا ہو تو یہ چیزیں کچھ عرصے کے لیے ٹیکنوکریٹس کو دے دی جائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فارمولہ نکالا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل جو ایک سین ہے سیاسی، وہ ہمیشہ اجازت نہیں دیتا کسی بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو. وجہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ہمارے پاس ایک سموتھ ڈیموکریسی تو ہے نہیں. ایک وقت میں ایک جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے بندش لگائی ہوتی ہے، اس کے اوپر بندش لگا دیں، اور دوسری پارٹی جس کی گورنمنٹ ہے اس کو آپ گھر بھیج دیں، اور تیسرے ٹیکنوکریٹ کو لے آئیں، تو آپ کے لیے جو زمین ہے نیچے وہ پھر ہموار نہیں رہتی. تو جو پولیٹیکل تھریٹ ہوتا ہے نا ہمیشہ اسٹیٹ کو، اس کی وجہ سے جو ٹیکنوکریٹ چونکہ اس تھریٹ کو ایڈریس نہیں کر پاتے. اور جہاں تک بات ہے اکنامک سروائیول کی، تو اکنامک سروائیول بھی کسی جادو سے تو نہیں ہو جاتی کہ آج اگر 10 ٹیکنوکریٹ جو آ جائیں اور ایک ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم آ جائے تو وہ ایک سال میں چیزوں کو ٹھیک کر دے گا. یہ بھی پاسبل نہیں ہے، چیزیں زیادہ ورسٹ ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈبیکل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں، سیاسی کیپٹل بھی آپ کا ضائع ہوگا، معاشی کیپٹل بھی ضائع ہو گیا، اور پھر مجبوراً آپ کو ڈریگ کر کے واپس سیاست کی طرف جانا پڑے گا، اور زیادہ نقصان کر چکے ہوں گے. تو اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کی باتیں تو سن لیتی ہے، ان سارے صنعت کاروں کی، اور ان کے ساتھ بہت سیریس ڈسکشنز بھی چلتی رہتی ہیں. وہ پھر اپنے ایشوز بھی بتاتے ہیں کہ کیسے چیزیں ٹھیک ہو سکتی. تو یہ زیادہ کانفرنسنگ حد تک، گفتگو کی حد تک، یا ایک انگیجمنٹ کی حد تک تو بات درست لگتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کو کوئی کسی قسم کا تھریٹ ہے. اگرچہ حکومت کے تاثر میں کافی ڈیٹوریشن ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کے حکومت کے اوپر مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف
صحافیوں کی طرف سے مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے رشتہ داروں کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے. جیسے اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا معاملہ پچھلے دنوں سامنے آیا تھا، اس میں بھی ریاست کے یعنی حکومتی ٹولز کو استعمال کرنے کی چیزیں سامنے آئی تھیں کہ کس طریقے سے اس ساری ڈسٹورشن میں حکومت کو اور گورننس سسٹم کو استعمال کیا گیا. اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ضرور ہیں ادھر ادھر سے، اور کئی چیزوں پہ ان کو خفیہ اداروں کی طرف سے وارننگ وغیرہ بھی جاری ہوتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کی آپشن کے علاوہ کوئی اچھی آپشن فی الحال کہیں دستیاب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 29 تک ایسے ہی آپ کا سٹیٹس کو ہی چلے گا، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں آنے والا. ٹھیک ہے. اور جو شہباز شریف صاحب اپنی اسپیچ میں آج ماضی کی غلطیوں کی بات کر رہے تھے صوبوں کے معاملے میں کہ تمام صوبوں کو ان کا حق دیں گے، تو وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کی ہیں؟ ماضی کی غلطیوں کی بات ہم نے ہمیشہ کی ہے، اور یہ ایک عام طور پہ نا کلیشہ ہے، مطلب کہ ایک ایسا جملہ ہے جو بار بار ہر حکمران بولتا ہے، اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ یہ جملہ کیوں بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا لوگوں ان غلطیوں کون سی غلطیاں اور ان کا کیا سدباب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سدباب کرنے کا اختیار ہوتا نہیں ہے کسی کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی پہلی دفعہ، تو اس وقت بگٹی صاحب کے قتل کے بعد کافی حد تک بلوچستان میں ڈیٹوریشن تھی، کافی حد تک سچویشن خراب تھی. پیپلز پارٹی نے ایک آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک پیکیج دیا تھا. پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو میکسیمم معاشی خود مختاری دے دی تھی. لیکن جو وہاں کے مسائل ہیں عسکریت پسندی کے یا پولیٹیکل ایشوز ہیں یا کمیونٹیز کے معاملات ہیں، ان کو ہم ریزولو نہیں کر سکے. ایک عرصہ لگ گیا. آج ہم 26 میں ہیں، یعنی بگٹی کا مرڈر آپ دیکھیں نا کہ اگر مڈ 2004-05 میں ہوا ہوگا، 6 میں ہوا ہوگا، تو اس سے آنورڈ 20 سال گزر گئے. تو یہ جو سارا کچھ ہم نے کیا، 18ویں ترمیم کی، آغاز حقوق بلوچستان کیا، یا اس وقت پنجاب نے قربانی دی، پنجاب کی طرف سے کئی انیشیٹو بھی پنجاب میں ہوئے، لیکن وہاں سے ابھی تک اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور ابھی تک ہمیں ملٹیپل آپریشنز کرنے پڑ رہے ہیں. تو غلطیاں اگر ہیں تو اسی وجہ سے ہیں کہ یہ پرو لانگ کر رہا ہے، یہ جو زخم ہے اس ہیل ہونے کی بجائے زیادہ بگڑ رہا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب کو اپنے مشیروں کے ساتھ مل کے، اپنے سیکورٹی ایڈوائزرز کے ساتھ مل کے، بلوچستان کے لیڈروں کے ساتھ مل کے بلوچستان کی پلس کو سمجھتے ہوئے کچھ کرنا چاہیے. اب امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. اچھا، آزاد کشمیر کے بارے میں ہم کافی دنوں سے اپنے شو میں بات کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں خاص طور پر کہ وہ کیسے لوکل سینٹیمنٹ کو ان کی مطلب نبض پہ ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کا جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے وہ تو انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا جو کہ پچھلے 40 دن سے بند تھا. اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ بحال ہونا شروع ہو گیا ہے، میرپور میں خاص طور پہ انٹرنیٹ ایکسیسیبل ہے. تو یہ جو نیریٹو پورا کا پورا بنایا تھا اور بار بار اپنے جلسوں میں، اپنی ٹاکس میں بات کی تھی، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی. اور سننے میں یہی آ رہا ہے جب آزاد کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے حق میں زیادہ ہے. اور PMLN بے شک اپنے جلسے کر رہی ہے، ان کی مریم نواز شریف وہاں پہ گئی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، آج بھی ان کا ایک کافی بڑا جلسہ میرپور میں ہونے جا رہا ہے. لیکن پھر بھی جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ PMLN کی اس طرح سے آ نہیں رہی. تو سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ویسے تو ہم بات کرتے ہیں کہ PMLN شاید جیت جائے، لیکن کیا اپنی اس جیت کی وجہ سے، اس ایج کی وجہ سے ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ہی آزاد کشمیر بھی لے جائے، جیسے وہ گلگت لے کر گئی ہے، وہ بھی ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ تھا؟ ویسے دیکھیں، آزاد کشمیر میں بہت زیادہ چانسز ہیں مسلم لیگ نون کے جیتنے کے. ٹھیک ہے، اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. سردار قیوم کی لیگیسی سے لے کر اب شاہ غلام قادر تک مسلم لیگ کے پاس وہاں پہ بہت پرانا کیڈر بھی ہے، مسلم لیگ کی ایک سوچ بھی پائی جاتی ہے ان سارے علاقوں میں، یہ ایک سچائی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا بھی سردار ابراہیم سے لے کر اب تک کا ایک سفر ہے وہاں پہ. تو
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو موجودہ قیادت ہے نا، ان میں اگر دیکھا جائے تو ان کے بیانیے کو ذرا سمجھتے ہیں. مسلم لیگ نون والے وہاں پہ جا کے ڈیولپمنٹ کا بیانیہ دے رہے ہیں اور وہ لاہور اور کراچی کا موازنہ کر رہے ہیں. کشمیر کی بات نہیں کر رہے جی، کشمیر کے لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہے. ان کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لاہور چاہیے یا کراچی چاہیے. ہاں، اچھا، جب کہ بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں کہ جو کشمیری سفر کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں، کشمیر کے 2 ایشوز تھے بڑے. ایک تھا جیک، کہ جیک نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سارے کشمیر کو تار پیٹو کر دیا تھا ایک وقت میں. اب جیک جو ہے وہ جا کے محدود ہو گئی ہے راولہ کوٹ میں. باقی ریسٹ آف دی کشمیر جو ہے وہ وہاں پہ جیک کے اثرات اور جیک کی طاقت نہیں ہے اس وقت. لیکن جیک کی وجہ سے ہم نے ڈیسپریٹ ہو کے پورے آزاد کشمیر کی جو انٹرنیٹ سروسز ہیں یا ٹیلی فونک سروسز ہیں وہ بند کر دیں کہ ان کی کمیونیکیشن نہ ہو سکے اور دوسرے علاقوں کے ساتھ وہ جڑ گئے تو اس کے نتیجے میں ایک زیادہ بڑا رسپانس ہو سکتا ہے. ایک تھریٹ تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ کیا. لیکن اس بندش کی وجہ سے جو کمیونٹیز ہیں لوکل، خواہ وہ میرپور کی ہوں، باغ کی ہوں، آزاد کشمیر کی ہوں، نیلم ویلی کی ہوں، پونچھ سیکٹر کی ہوں، کوہاٹا فارورڈ کی ہوں، سب اس سے متاثر تھے. تو بلاول نے اس نبض پہ ہاتھ رکھا کہ ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں آپ. تو الٹیمیٹلی وہ آواز سنی بھی گئی، میرپور میں وہ کھل گیا. تو میں منیب فاروق صاحب کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوگا، کیونکہ اس کو جو بلاول جس طرح سے پچ کر رہے ہیں مقامی ایشوز، منیب فاروق کا ٹلڈ حالانکہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. وہ 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ہی جائے گا آزاد کشمیر، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، مسلم لیگ نون کی شکست کا تبھی ہم کہہ سکتے اگر گلگت بلتستان میں جس طرح سے ان کو 2-3 سیٹیں ملی تھیں نا، آؤٹ آف تقریباً کوئی 23-24 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ملی تھیں. اگر اسی طرح کا رزلٹ مسلم لیگ نون کو ملتا ہے کہ فار دیٹ میٹر 33 سیٹوں پہ اگر ان کے 5-6 بندے جیتتے ہیں یا 10 بندے جیتتے ہیں تو پھر تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں بنے گی. خواہ مہاجروں کی 10 سیٹیں بھی ان کو مل جائیں یہاں سے، پھر بھی وہ نہیں بنا پائیں گے. لیکن اگر وہ مقابلہ نیک ٹو نیک کرتے ہیں اور اگر 33 سیٹوں میں سے وہ 15-16 سیٹیں وہ جیت جاتے ہیں، 14-15 پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، تو پھر آرام سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن جائے گی. یہ فیصلہ کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے، ان 3 ڈویژنوں نے کرنا ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو 20 سیٹیں دیں گے تو وہ اس کی حکومت بن سکتی ہے، ادروائز بلاول بھٹو کی حکومت نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ کافی بڑا مسئلہ. آج مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون والے میرپور میں ایک بڑا جلسہ کر رہے ہیں. میرپور میں 2 دن پہلے یا 2-3 دن پہلے بلاول بھٹو نے بھی جلسہ کیا تھا. وہاں پہ بیرسٹر سلطان سابق وزیر اعظم، ان کا بیٹا یاسر سلطان الیکشن لڑ رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور چودھری مجید صاحب ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم تھے، ان کا بیٹا بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے. تو یہ 2 کافی مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں. باقی کینڈیڈیٹس بھی، بلاول بھٹو نے بڑی لسٹ اپنے جلسے میں ان سارے کینڈیڈیٹس کے نام لیے تھے کہ ان کو کامیاب کریں. تو اب دیکھنا ہے کہ کشمیری کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. یہ تو الیکشن ڈے پہ ہی پتہ لگے گا. لیکن یہ بات درست ہے کہ جس طرح سے گلگت بلتستان میں موبلائزیشن کی تھی بلاول بھٹو نے، یہ اپنی موبلائزیشن میں وہ بہت انٹیلیجنٹ مووز کر رہے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کا الیکشن اس نے اس طرح سے بھی چھین دیا تھا مسلم لیگ نون سے کہ اس وقت بجٹ کی اپروول کا ٹائم تھا. میں اپنے شو میں بھی بار بار کہتا تھا کہ اگر بجٹ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ چاہیے مسلم لیگ نون کو تو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کو جو پیچھے ہٹنا پڑے گا حکومت سازی میں. اسی لیے وہ 4 سیٹیں آئی پی پی کو گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، اور مسلم پیپلز پارٹی کو موقع مل گیا تھا حکومت بنانے کا. اس طرح کی مجبوری اس دفعہ مسلم لیگ نون کو نظر نہیں آ رہی. دوسرا، گلگت بلتستان میں مریم صاحبہ نہیں گئی تھیں. یہاں مریم صاحبہ موجود ہیں آزاد کشمیر میں، اور ان کا ایک کرزمہ بھی ہے، ان کا ایک پنجاب کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور اثر و رسوخ ہے، ایک طاقت ہے.
تو وہ بھی ایک اثر ڈال سکتا ہے. سر آپ یہ جو موبلائزیشن کی بات کریں ویسے کافی اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ گلگت میں آپ نے جیسے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے موبلائزیشن کی، ان کے بیانیے میں یہ تھا کہ گلگت کے ریسورسز پر، ان کی معدنیات پر گلگت کے لوگوں کا ہی حق ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا، اسلام آباد، سندھ، پنجاب کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاورز ٹرانسفر کرنے میں بلیو کرتے ہیں، حالانکہ جو پی ایم ایل این کا نیریٹو رہتا ہے وہ پاور کی کنسالیڈیشن میں زیادہ بلیو کرتی ہے، اس طرح کی وہ بات نہیں کرتی. تو کیا خالی یہ موبلائزیشن ان کو جتوا سکتی ہے پیپلز پارٹی کو؟ نہیں، میں نے پھر بات کی تھا کہ بلاول وائزلی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ گلگت بلتستان میں تو وہ ساتھ آصفہ صاحبہ بھی تھیں ان کے، اور وہاں جا رہی تھی. اس دفعہ آصفہ صاحبہ ساتھ نہیں ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ساتھ نہیں ہے. تو اگر آصفہ صاحبہ بھی کچھ جگہ پہ جا رہی ہوتی، کچھ جگہ پہ بلاول جا رہا ہوتا تو شاید اور بھی فرق پڑ جاتا. لیکن میں ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. سچی بات ہے کشمیر کے معاملے میں، ٹھیک ہے، کہ کشمیری کس طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں. اچھا. سوال یہ ہے کہ اگر وہ جیک والے اگر کہہ دیتے ہیں کہ آپ الیکشن بائی کاٹ کریں، اور اگر ٹرن آؤٹ سلو ہو جاتا ہے تو پھر جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اپنی مرضی کے نتائج بنا لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کشمیری ووٹ ڈالنے کے لیے آ گئے تو پھر مجھے پیپلز پارٹی کے بہتر چانسز لگتے ہیں. ٹھیک ہے. 27 جولائی بس 2 دن رہ گئے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، پتہ چل جائے گا نتیجہ. 27 جولائی کو تو پہلا فیز ہوگا نا، پھر اس کے بعد 3 فیز ہوں گے، 2 فیز اور ہوں گے. ہاں جی. اچھا، خبریں یہ ہیں کہ ایک اور امپورٹنٹ خبر جس پہ ہم آپ کا تجزیہ چاہیں گے کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ تو بن ہی گیا تھا، لیکن اب اس کو ہارڈ اسٹیٹ پلس کا اسٹیٹس ملنے جا رہا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ محسن نقوی صاحب کافی زیادہ ایکٹیو ہیں NCCIA کو لے کر، اور وہ جو آن لائن انگیجمنٹ ہے ایون عام شہری کی، ہر شہری کی بیس لائن تک، اس کو بھی وہ لوگ ٹیپ کریں گے اور اس کی سرویلنس کریں گے. انہوں نے بہت زیادہ لاز جو ہیں اسٹرکٹ کر دیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور سائبر کرائم کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے عام شہری کی پریویسی تو بہت زیادہ بریچ ہو جائے گی. ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اپنی سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کا. اب یہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگوں کے فون اور لوگوں کے لیپ ٹاپس ٹیپ کیے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. مطلب باقی یہ بالکل کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. دیکھیں، یہ ایک نا باریک سا فرق ہے جس کو حکومتوں کو سمجھنا چاہیے. سلامتی یا سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، جی، اس کو نبھانا چاہیے ان کو. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں جا کے سلامتی کی جو کوششیں ہیں وہ عام آدمی کے لیے ہراسانی میں نہ تبدیل ہو جائیں. اس نقطے کو غور سے دیکھنا چاہیے. جو سوسائٹی میں کسی بھی سماج دشمن عناصر ہوتے ہیں یا دہشت گرد چھپ جاتے ہیں آ کے سوسائٹیز میں، یا آ کے کچھ ایسی گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو ہنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو سکین کرنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا نظام ہو جس سے آپ دیکھ سکیں کہ کون کہاں پہ ہے. لیکن اس کو دیکھنے کے چکر میں اگر آپ ریاست اپنے مخالفوں کو یا مخالف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کو جو پیسفل ہیں ان کو ہراساں کرنا شروع کر دے، یا عام لوگوں کو غلطی کی وجہ سے، جیسے غلطیوں کی وجہ سے انکاؤنٹرز ہوتے رہے ہیں، غلطیوں کی وجہ سے آپ ہر بندے کو دیکھنا اور اس کی پرائیویسی میں چلے جائیں، تو یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہوتا ہے سماج کے لیے. اور لوگ تو پہلے ہی بے روزگاری سے، غربت سے اور چھوٹی چھوٹی اور محرومیوں کی وجہ سے اکتائے ہوئے ہیں، اور ان کو مزید ستانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے چیزوں کو سنبھل کے یہ فیصلے کرنے چاہیے. اور ایک ایسی حکومت جو کہ ان پاپولر ہو، جس کے اوپر فارم 47 کا الزام ہو، ایسی حکومت جو کہ جس کے خلاف لوگ نکل تو نہیں رہے، لیکن لوگ روز پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے جب، یا کچھ اور ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، صحت، ایجوکیشن، دوسرے بڑے مسئلے ہیں. تو جب ان ملٹیپل مسائل کی وجہ سے ایک پریشان مائنڈ جو ذہن ہے اس کو اب جب ہراساں مزید کرو گے تو وہ کدھر جائے گا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا ایک لاسٹلی اور اہم خبر یہ کہ سپریم کورٹ نے کہ 3 رکنی بینچ نے کوئی بھی نیب کا معاملہ سننے سے منع کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آئینی عدالت ہی سنے گی. یہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اب جو ان کی ضمانت کا کیس ہے وہ بھی سپریم کورٹ نہیں سنے گی, وہ بھی جو ثوابدید ہے وہ آئینی کورٹ کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بیڈ نیوز ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ضمانت کے تو ٹوٹل چانسز ختم ہی ہو گئے ہیں عمران خان کی رہائی کے, وہ تو بالکل ہی ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا تجزیہ پیش کریں گے؟ نہیں, اب اپیلیں دائر کرنے پہ بات آ گئی ہے سپریم کورٹ میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پٹیشن دائر اس لیے کی گئی تھی کہ اس سے پہلے جو آئینی عدالت ہے, جو نیب کیسز ہیں, ان کی جو ہوتی ہے نا اپیل ہائی کورٹ کے بعد, وہ اپیل سپریم کورٹ میں جاتی تھی. اب یہ ہے کہ وہ آئینی عدالت کے پاس اپیل چلی گئی تھی, تو ایک ایپلیکنٹ چلا گیا تھا کورٹ میں, اور اس نے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو ریگولر سماعت ہے کیس کی وہ آئینی عدالت میں ہو رہی ہو, لیکن سپریم کورٹ اپنی اس طاقت کو تو اپنے پاس رکھے کہ وہ نیب کے ملزموں کو ضمانت دے سکے. تو اس کے اوپر سماعت جو ہوئی تھی پچھلی دفعہ 3 ججز نے سماعت کی تھی, آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں جی بیل کا فیصلہ بھی آئینی عدالت کرے گی. اب آئینی عدالت کی جو کمپوزیشن ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں مسلم لیگ وہاں پہ حکومت کے حمایتی ججز زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کوئی ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی, یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے. لیکن بعض قانون دانوں کا یہ خیال تھا کہ شاید سپریم کورٹ بیل دینے کی جو پاور ہے وہ اپنے پاس رکھے گا, لیکن آج انہوں نے وہ بھی شفٹ کر دیا آئینی عدالت کو. ٹھیک ہے سر, اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.